یا امیر المؤمنین، پہلے صحابی میرے صدیق ہے، پہلے خلیفہ میرے صدیق ہے، بلال کو غلام سے آزاد کرائے، امامت علی عمر عثمان کرائے، مولا 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 صدیق مولا میرے صدیق مولا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کے پاس موبائل فون ہے نا، ذرا سائلنٹ پہ لگا لیں، کیونکہ پھر ہی کوئی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا اور آپ کو بھی لطف آئے گا۔ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جس کی 22 تاریخ کو پیکر صدق و سخا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، پیکر ادب، پیکر عشق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کے احسانات ہیں امت مسلمہ کی گردنوں پر، تو آج کی اس نشست میں آپ کی شان و عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انتظامیہ نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے انشاءاللہ اس کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابتدا کے 5 منٹ آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، کیونکہ اگلی بات سمجھنے میں نا بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور تبلیغی بھائی بھی ہمیں گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جماعتات ہیں، نباتات ہیں،
اور جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، مثلا ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے، لیکن کچھ جذبات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور ان میں ایک جذبہ ہے محبت کا، اسے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو ابتدا میں نے عرض کیا کہ شروع کے 5 منٹ آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے۔ تو یہ جذبہ یوں ہی دلوں میں نہیں آ گیا، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک صاحب نے نا پیارے آقا کو دیکھا حسین کو چومتے ہوئے، کندھوں پر بٹھاتے ہوئے، لبوں کو چومتے ہوئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے، اتنا پیار نہیں کرتے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اب اگر اللہ نے تجھے یہ محبت والی نعمت عطا نہیں کی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب توجہ رکھنی ہے آپ نے میری جانب، کسی کو اولاد زیادہ ملی، کسی کو کم ملی، کسی کو حسن کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو علم کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو دولت کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، تو کسی کو محبت کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، لیکن توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ہر کسی کو محبت آنے کے بعد ملی۔ تو دوستان محترم، مجھ ناچیز سے، مجھے طالب علم سے لوگ دین کی نسبت کی وجہ سے نا محبت رکھتے ہیں۔ تو میں اگر کسی بزرگ سے، بابا جی سے پوچھوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہے، لیکن اگر میں ان سے اگلا سوال کروں کہ بابا جی آپ کو مجھ سے 70 میں محبت تھی، تو وہ یقیناً فرمائیں گے کہ بیٹا اس وقت تو تھا ہی نہیں، 72 میں تھی اس وقت تو تھا ہی نہیں، 75 میں آپ کو مجھ سے محبت تھی، تو وہ یقیناً فرمائیں گے بھی اس وقت تو تھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے، آپ کو اپنی اولاد سے یقیناً محبت ہے، لیکن یہ محبت تب ہوئی جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئی، آپ کے آغوش میں آ گئی، آپ کے دامن میں آ گئی، تب محبت ہوئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب میرا جملہ سنبھالیے گا کہ ہر کسی کو محبت اس کے آنے کے بعد ملی، لیکن پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، ہر کسی کو محبت اس کے آنے کے بعد ملی، لیکن پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے اور جن کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، پروفیسر صاحبزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب، آستانہ علیہ محدث قصوری۔ ہر کسی کو محبت آنے کے بعد ملی، لیکن ایک پوری کائنات میں میرے آقا کی ذات اقدس ہے جن کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ تو اب آئیے ذرا اپنے مضمون کی طرف کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے۔ جب کپڑا خرید چکے تو دل میں خیال آیا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، ان کی زیارت کر لوں۔ یہ جو کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں نا، جب بڑے شہروں میں کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی اور قسم کے تاجر ہوں، کوئی چیز خریدنے کے لیے جب بڑے شہروں میں جاتے ہیں، جب وہ چیز خرید چکے ہیں، کپڑا خرید چکے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں فلاں کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، فلاں سے بھی مل لوں، یہاں پر ایک حکیم رہتے ہیں ان کو اپنی نبض ہی دکھا لوں، یہاں پر ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں ان کی زیارت ہی کر لوں، ان سے ایک فتویٰ ہی لے لوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں ان کی زیارت کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ انتہائی ضعیف تھے، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں میں سنوائی کم، آنکھوں میں بینائی کم،
میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرمانے لگے کہ نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے تجھے کہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ میں نے کہا ہاں ابو بکر کہتے ہیں۔ فرمانے لگے بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تمہارے سینے پر ناف کے قریب ایک تل ہے؟ جی ہے۔ فرمانے لگے ابو بکر اٹھ کھڑا ہو، مجھے گلے مل۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے ملنے کو بیتاب ہیں۔ فرمانے لگے ابو بکر، وہ یمنی عالم کہنے لگا کہ ابو بکر میں تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی اس دھرتی پر آئے گا اور دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام عامرہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور اس پر جو سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ تو ابو بکر اس پیارے پیغمبر کو میرا سلام عرض کرنا اور تم گواہ بن جاؤ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اسلام کی خشت اول ابو بکر ہیں، اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ابو بکر ہیں۔ ایک صاحب نے نا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک سوال کیا کہ امیر المؤمنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ سوالات جو ہوتے ہیں نا یہ معلومات کے لیے نہیں ہوتے، یہ شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موبائل کو ذرا سائلنٹ پہ لگا لیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ سوالات شرارت کے لیے ہوتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں ہوتے۔ تو مولا کائنات نا اس کا ذہن بھانپ گئے، اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، تلوار کے ایک ہی وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، تو امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ حضور یہ کیسے؟ بتائیے یہ کیسے ہے؟ جب پیارے آقا نے فران کی چوٹی پر اعلان توحید کیا تھا تو مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، منافقین کی طرف سے وار ہوئے۔ میں تو بہت چھوٹا تھا اور پیارے آقا کے سامنے جو ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے سارے وار اپنے جسم پر سہے وہ ابو بکر تھا، وہ ابو بکر تھا۔ تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب اس شخص کے ذہن میں تھا کہ فرمان رسول ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا کائنات فرمائیں گے کہ امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ فرمان رسول ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، علماء سے پوچھئے
علماء جانتے ہیں کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش۔ جب تیسری دفعہ عرض کیا تو پیارے آقا نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب صحابہ نے سمجھا کہ حضور نے فرما دیا ہے تو شاید کسی بھی صحابی کو کھڑا کر لیا جائے، تو ایک موقع پر نا حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئیں، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب آواز پہنچی حجرے میں تو پیارے آقا نے پردہ اٹھا کر فرمایا لا نہیں، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد رسول ہے، ٹھیک ہے، عمر دعائے پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جس مجلس میں ابو بکر ہوگا کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، پروفیسر صاحبزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب سے قصوری۔ اس صاحب نے تیسرا سوال کیا کہ امیر المؤمنین جی یہ بتائیے کہ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ مولا کائنات نے جب پہلا روزہ رکھا تو مسافر آ گیا، دوسرا رکھا قیدی آ گیا، تیسرا روزہ رکھا مسکین آ گیا، جبریل امین آ گئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تو مولا کائنات فرمائیں گے کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، لیکن مولا کائنات نے فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے؟ فرمایا جب تبوک کے موقع پر پیارے آقا نے چندہ مانگا تھا تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بابا دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہاں پر ایک سوئی رکھی تھی، اور پھر فرماتی ہے کہ رات کو بے چین ہے، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا بابا آپ تو سب کچھ دے آئے، سوئی تک دے آئے، اب کیوں بے چین ہیں؟ اب کروٹ پہ کروٹ کیوں بدل رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اور نبی نے چندہ مانگا ہے اور اس تڑپ سے مانگا ہے، پہلے کبھی اتنی تڑپ سے نہیں مانگا، لگتا ہے کسی سخت دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے اور میں نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے۔ صبح اٹھے اس کپڑے کو بازار میں فروخت کیا، اس کے پیسے بھی چندہ میں جمع کروائے، فنڈ میں جمع کروائے، اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا اور کیکر کے درخت کے کانٹے بطور بٹن لگائے اور حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی محفل میں پہنچے نہیں جبریل امین آ گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل خیریت ہے، آج تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا ذرا اوپر دیکھیے۔ حضور نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، اپنے محبوب کو دکھایا تو تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اتنے میں ابو بکر تشریف لے آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور سمجھ گئے ماجرا کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آیا ہے اور اللہ کا سلام لایا ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ۔
فرمایا جبریل آیا ہے اور اللہ کا سلام لایا ہے، اور بس اتنا ہی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب ابو بکر سے پوچھئے، اور میں تو ابو بکر پہ راضی ہوں، ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر، اور کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، کل تو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، کل تو مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے جسم پر ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں۔ تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر کی چیخ نکل گئی، ابو بکر کی دہائی نکل گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیے کہ ابھی تو ابو بکر کے لباس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ابو بکر اپنے رب پہ پھر بھی راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانانی محدث قصوری، سامع صدیق اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ رب خلیل ہے میرا، اور آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں دنیا میں اللہ کے سوا اپنے خلیل ہونے کا اعلان کروں تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو ابراہیم نے اپنی جان پیش کی ہے، آگ میں چھلانگ لگائی ہے، ابراہیم نے اپنا مال پیش کیا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں مہمانوں پر خرچ کیا ہے، ابراہیم نے اپنی اولاد پیش کی ہے، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا ہے، اور تب جا کے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں عائشہ کے بابا کو اپنے خلیل ہونے کا اعلان کروں تو جان جب پہلا بار ہوا ہے تو تب پیش کی ہے ابو بکر نے، مال تبوک کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر، ہر موقع پر پیش کیا ہے، اولاد اب ادھر ادھر۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا ہے، اب ذرا ادھر کا منظر دیکھیے کہ پیارے آقا نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، ہائے ہائے کیسا منظر ہوگا کہ حضرت علی پیارے آقا کے بستر پر سو رہے ہیں۔ اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے جس کو آقا نے اپنے بستر پہ سلایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے اور جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھوں پہ لگایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو، اور اس حسن والے عقیدے کو اپنا کر فرقہ واریت کا گلا دبا دو، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بیٹی دی ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس سے بیٹی لی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا پیارے آقا نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ امانتیں کیا تھیں؟ درہم، دینار، کپڑا، زیور، برتن، ٹھیک ان کی جان کے دشمنوں کی، منافقوں کی، مشرکین کی۔ فرمایا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ فرمایا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں
میرے حوالے اور رب کی امانت صدیق کے حوالے، اور خود پہنچے صدیق کے دروازے پر، دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ اب میں اپنے تخیل میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، صدیق پوچھا تو ہوتا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ وہ دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا۔ صدیق کہتے ہیں محبوب کے دستک کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ یا رسول اللہ آ گئے، چلیں؟ فرمایا چلیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس امانتیں تھیں، فرمایا دے آیا ہوں۔ کسے؟ علی کو۔ اب صدیق اکبر مطمئن، پہلے صدیق اکبر فکر مند تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ امانتیں مشرکین کی ہیں، منافقین کی ہیں، جان کے دشمنوں کی ہیں، اگرچہ امانتیں ضائع ہوں تو حرف نبوت پر آتا ہے، لیکن اب صدیق اکبر مطمئن ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ امانتیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، علی کے پاس ہیں۔ تو جو پیارے آقا مشرکین کی امانت، منافقین کی امانت کسی کمزور کے سپرد نہیں کرتے، کمزور ہاتھوں میں نہیں دیتے، وہ پیارے آقا امت کی امانت، اپنا مسلح کسی کمزور کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سفر شروع ہوا۔ یہ بڑے توجہ طلب واقعات ہیں، باتیں ہیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس میں سے جو نقطے اور جو جملے لینے ہیں نا، وہ میں آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے تخیل کا انداز دیکھیے اور میری سوچ کی پرواز دیکھیے کہ جب ابو بکر نے دیکھا کہ پیارے آقا کے قدموں سے خون نکل رہا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے۔ تو حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا ابو بکر سواری تو ہے نہیں، سوار کس پہ ہو جاؤں؟ ابو بکر جھک گئے۔ اگر اجازت ہو تو میں پنجابی میں ایک جملہ عرض کروں، جہاں پر اردو نے اثر نہیں کیا، ہو سکتا ہے پنجابی اثر کر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہوگا ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو۔ مولا کی ہوئے گا؟ فرمایا میں تینوں اچا کراں، میں تینوں اچا کراں۔ ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو، میں تینوں اچا کراں۔ مولا کدے دوں؟ فرمایا تمام علماء تو اچا، تمام اتقیاء تو اچا، تمام اصفیاء تو اچا، تمام صحابہ تو اچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ نے علماء سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ حضور کے کندھوں پر مہر نبوت ہے، یہ سن رکھا ہے نا؟ تو قادری عرض کر رہا ہے کہ حضور کے کندھوں پر مہر نبوت ہے اور صدیق کے کندھوں پر وجود نبوت ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی، اور ساری محبت ایک طرف، صدیق کی محبت ایک طرف، ساری محبتیں ایک طرف اور صدیق کی محبت ایک طرف۔ ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ نیکیوں کی مختلف اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ نماز نیکی کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ نیکی کی ایک قسم ہے، صدقہ ایک قسم ہے، زکوٰۃ ایک قسم ہے، سچ ایک قسم ہے، روزہ ایک قسم ہے، اخلاق ایک قسم ہے،
کسی کے دامن میں نماز زیادہ، کسی کے دامن میں حج زیادہ، کسی کے دامن میں عمرے زیادہ، کسی کے دامن میں صدقات زیادہ، کسی کے دامن میں خیرات زیادہ، لیکن ابو بکر کی ایک نیکی جو محبت مصطفیٰ کے لیے ہے وہ ایک طرف اور ساری امت کا ثواب ایک طرف، اکیلے محبت مصطفیٰ کا جو ابو بکر کے سینے میں ہے، اس نیکی کو دنیا کی کوئی نیکی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ تم کیا کہتی ہو کہ میرے بابا کی اتنی نیکیاں ہوں؟ فرمایا ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیارے آقا غار تک پہنچے، ابو بکر غار میں داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنا پاؤں رکھا۔ جب یہ سارے کام کر لیے تو عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ محبت مصطفیٰ کو ماپ سکیں کہ تھکے ہوئے تو ابو بکر تھے، حضور کو کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے اور آرام فرمائیے۔ یہ توجہ طلب نکتہ ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ محبت مصطفیٰ ابو بکر سے سیکھیے۔ سانپ نے ڈس لیا، یہاں پر سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ نے ان سے سنا ہوگا، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ سانپ یا بچھو ڈس لے تو جسم کے اس حصے کو نا تھوڑے سے فاصلے پر کپڑے سے کسی چیز سے باندھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر آگے کو چلتا ہے۔ تو زہر ایڑی سے پنڈلی میں آیا، ابو بکر ہلے نہیں۔ انہوں نے باندھنا کیا تھا، وہ تو ہلے ہی نہیں۔ تو زہر ایڑی سے پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے رانوں میں آیا، رانوں سے پیٹ میں آیا، ابو بکر ہلے نہیں، برداشت کیا۔ پیٹ سے سینے میں آیا، ہلے نہیں، برداشت کیا۔ بازوؤں میں آیا، چہرے میں آیا، برداشت کیا، ہلے نہیں۔ لیکن جب آنکھوں میں آیا تو آنکھوں سے برداشت نہ ہوا، 2 قطرے نکلے۔ ابو بکر نے پوچھنا چاہے، اللہ کریم نے فرمایا ہوگا کہ یہ بڑے قیمتی قطرے ہیں، یہ بڑے قیمتی قطرے ہیں، میرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، انہیں یوں ہی نہیں جانے دوں گا۔ تو 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک عثمان کے خون کا قطرہ اور دوسرا ابو بکر کی آنکھ کا قطرہ۔ عثمان کے خون کا قطرہ وہ بھی قرآن پر آیا، ابو بکر کی آنکھ کا قطرہ صاحب قرآن پر آیا۔ حضور جاگے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت، شفا خانہ میری گود میں ہے۔ حضور نے فرمایا ایڑی ادھر کرو، ایڑی قریب کی۔ پیارے آقا نے لواب دہن لگایا، پھوک مبارک دیا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے سے اکثر، اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ بخاری شریف میں موجود ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، پیارے آقا جب غار ثور سے باہر نکلے، ام معبد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے جب یثرب کے قریب پہنچے تو یثرب کے لوگ پہلے ابو بکر کو ملتے تھے، پھر حضور کو ملتے تھے، پہلے ابو بکر کو ملتے تھے،
پھر حضور کو ملتے تھے. یہ کیوں کر ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حضور کا لعاب دہن اس زہر کے لیے تریاک تھا. اس نے وہاں جانا تھا، اور جہاں زہر گیا تھا اس نے وہاں جانا تھا، اور جہاں زہر گیا تھا. علماء تشریف فرما ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور کا لعاب دہن، حضور کی زبان اطہر کا پانی، اس نے وہاں جانا تھا، اور جہاں زہر گیا تھا حضور کا لعاب ایڑی سے چلا، پنڈلی سے چلا، رانوں سے چلا، پیٹ سے چلا، سینے سے چلا، بازوؤں سے چلا، اور چہرے تک پہنچا. تو ابو بکر کا چہرہ اتنا دمک اٹھا، اتنا چمک اٹھا، اور لوگ بھول گئے کہ پہلے انہیں ملنا ہے، یہ پہلے انہیں ملنا ہے. سیدی مرشدی حدود آتا گنج باز پیر مفتی محمد شہد علی قادری صاحب، احمد ساجد قادری صاحب، نقل ولاد مصطفیٰ. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ اس مغالطے میں ہیں تو آپ نے اپنی چادر کو حضور پہ تان لیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، اور جس نے چادر تان رکھی ہے اور جس نے سایہ کر رکھا ہے وہ غلام ہے، اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی ادھر آ. حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں، چادر تطہیر، ردائے تطہیر. حضور کی چادر جس پر آ جائے اس کا مقام بڑھ جائے. تو حضور نے فرمایا علی ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں. فاطمہ ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسن ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں. حسین ادھر آ اور تجھ پہ اپنی چادر دوں. تو پیارے آقا کی چادر علی پر، پیارے آقا کی چادر فاطمہ پر، پیارے آقا کی چادر حسن پر، پیارے آقا کی چادر حسین پر. تو پیارے آقا کی چادر جس پہ آ جائے اس کا مقام بڑھ جائے، اور جس کی چادر اور پیارے آقا پہ آ جائے وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے اور جسے چھونے کو اکثر اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا. پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس. پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن. پیارے آقا کی وفات کے وقت اما عائشہ سرانے بیٹھی ہیں، صدیق کی وفات کے وقت اما عائشہ سرانے بیٹھی ہیں. پیارے آقا کو وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہوا. جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہوا. پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. پیارے آقا نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا. پیارے آقا نے مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا. پیارے آقا کے لیے جو چارپائی آئی صدیق کے لیے وہی چارپائی آئی. پیارے آقا کے لیے جو چادر آئی صدیق کے لیے وہی چادر آئی. اور پیارے آقا کا جہاں مزار بنا صدیق کا وہی مزار بنا. سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا، سب سے پہلے جو مومن کہلایا، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار پیارے آقا کے قدموں میں رکھے، بلال کو جس نے آزاد کرایا، عامر بن بغیرہ کو جس نے آزاد کرایا، آقا جس کے دروازے پہ پہنچے، آقا کو جس نے کندھے پہ اٹھایا، جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، جس نے اپنی گود کو بستر بنایا،
اپنی گود میں آقا کو سلایا، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو جہاں جگایا، اور جس کے آنکھوں کے قطرے آقا کے چہرے پہ آئے، اور جو غار سے سب سے پہلے نکلا، جو ام معبد کی جھونپڑی میں پہلے پہنچا، اور جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا، اور جس نے قبا کے مقام پہ پہنچ کے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، ابو بکر، اور جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، اور جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، اور جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا ابو بکر، جس کو قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابو بکر، جس کو قرآن نے اولئک ھم الصادقون کہا ابو بکر، اور جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، اور جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، اور جو آقا کے ساتھ بدر میں آیا ابو بکر، جس نے بدر کے مقام پر آقا کو سجدے کی حالت میں سینے سے لگایا ابو بکر، جس نے آقا کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر آقا کے بعد، اور جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر۔ آقا فرماتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اور جس کو اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، ابو بکر۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت ملی، اور جتنی محبت حضور کو ملی کسی اور کو نہ ملی، اور جتنی محبت ابو بکر نے حضور سے کی کسی اور نے نہیں کی۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم نے جان پیش کی، مال پیش کیا، اولاد پیش کی، تب جا کے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اور اب ادھر کا منظر دیکھیے کہ یہاں پہ ابو بکر کی اولاد قربانیاں پیش کر رہی ہے۔ حضرت اسماء کھانا باندھ کرنا غار میں پہنچاتی ہیں، یہاں پر اولاد قربانیاں پیش کر رہی ہے۔ کھانا کیا ہے؟ جو ہے ستو ہے۔ تو حضرت اسماء بھی اپنے دوپٹے کے 2 حصے کرتی ہیں، 2 ٹکڑے کرتی ہیں، ایک حصہ سر پہ لیتی ہیں اور ایک حصے میں کھانا باندھتی ہے۔ ابھی کھانا باندھ رہی ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولنے کے لیے باہر پہنچتی ہیں تو ابو جہل ہے، کہتا ہے اسماء تجھے پتا ہے نا تیرا بابا کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے، بتا۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ زور کا تماچا مارتا ہے۔ اب توجہ طلب نکتہ ہے کہ تلاش نبی کی ہے، پہنچا صدیق کے دروازے پر ہے۔ ابو جہل جانتا تھا اور نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا۔ تو زور کا تماچا مارا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، بالی دیوار میں اٹکی، کان چر گیا، اور جب زمین پہ گری تو نوکیر تھا، کن پٹی پہ لگا، خون نکل آیا، وہ ظالم بھاگ گیا۔ حضرت اسماء چیخی نہیں، چلائی نہیں، اندر آئیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، زخم پر رکھی، پٹی باندھی اور غار تک پہنچی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لائے، دیکھا رخسار پر تماچے کا نشان ہے، چہرے پر تماچے کا نشان ہے، پٹی بدی ہوئی ہے، خون ہے، آنسو ہے۔ فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ بابا
ابو جہل آیا تھا، کہتا تھا تجھے پتا ہے نا تیرا بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ کہتا بتا، میں نے نہیں بتایا، اس نے تماچا مارا۔ ابو بکر اور ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، ابو بکر اور ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، ابو بکر اور ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، ابو بکر اور ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں۔ ابو جہل کہتا تھا اسما بتا تیرا بابا کہاں ہے؟ تجھے پتا ہے؟ تو نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، بتا۔ تو نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ اس نے تجھے تماچا مارا اور بیٹا تو نے بتایا تو نہیں۔ تو حضرت اسما عرض کرتی ہے بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے ابو بکر کی بیٹی کون کہتا؟ وہ پیغمبر تھا نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے سے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ تو دوستان محترم صرف آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ جب تک رہے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو سامنے تھے نا امام حسین آ رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، بوسہ لیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ان کو چوم رہے ہیں؟ فرمایا میں نے پیارے آقا کو چومتے دیکھا تھا، میں نے پیارے آقا کو ان کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا تھا، تو اپنے پاس منبر پر بٹھایا۔ حسن و حسین کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ صحابہ کی بھی حضور سے نسبت ہے اور اہل بیت کی بھی حضور سے نسبت ہے۔ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اس تفریق سے باہر آ جائیے اور فرقہ واریت پھیلانے والوں پر نظر رکھیے۔ صحابہ حضور کا یارانہ ہے اور اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے۔ تو جو زبان اہل بیت کے خلاف استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی، اور جو زبان صحابہ کے خلاف استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ آخر میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوبوں کے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شبیہ قبلہ شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔